हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काज़मी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम, पाकिस्तान मैच हार गया, कोई बात नहीं, टीमें मैच हारती हैं। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट के अंदर ये कहना गलत था? और ये बेसिकली उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की आईसीसी की। दुनिया में कभी किसी मुल्क के कैप्टन ने अपनी फौज को की तारीफें मैच जीतने के बाद नहीं की। कैसे देखती हैं इसको? ये क्या जो इंडियन टीम ने किया है कैप्टन ने? देखिए सर, इनकी डेफिनेटली इनकी अपनी पॉलिसीज होंगी भारत की गवर्नमेंट की, और उन्होंने अपने कैप्टन को बताया होगा कि आपने क्या बात करनी है। अब कहाँ पे क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, ये कम से कम हम लोग कहते तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि हमारे यहाँ से भी जब हमारे पॉलिटिशियंस या कोई भी जब ये यूएन के इजलास में जाते हैं या उस मीटिंग में जाते हैं, तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही हो, चाहे फूड शॉर्टेज पे बात हो रही हो, चाहे दुनिया के किसी इशू पे बात हो रही हो, ये वहां जाकर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं। कई जगह पर देखा गया है कि जहां पर कोई भारत और उसका पाकिस्तान की बात ही नहीं है, किसी और ही इशू के ऊपर जो इंटरनेशनली कोई इशू चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया है, और ये वहां जाकर कश्मीरी पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ बैठे हैं, ये कहना नहीं भूलते। तो सर हमारे ऊपर तो ये सूट करता ही नहीं कि हम ये बात कहें। दूसरा ये कि अभी अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर या जो हमारे साथ झगड़ा चल रहा था भारत का, वो खत्म हुआ है, और अभी तक सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बल्कि उनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो उस बात को अभी खत्म नहीं किया। उन्होंने तो यही कहा था कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रही है, और बात है कि इस मैच के बाद कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली अब, यानी भारत से कह रहे हैं कि ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच हो गया है। तो ये तो इनको तो मुझे हैरत है कि इन्होंने अभी मैच खेल भी लिया, इसलिए कि लग तो यही रहा था, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि भारत की तरफ से और भारत के लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया की हद तक अगर मैं कहूँ कि जी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत की गवर्नमेंट ने जो है वो अपने लोगों को, अपने जो स्पोर्ट्स के लोग थे उनको परमिशन दी कि जी जाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें। तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक रास्ता दिखा रहे हैं या बना रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान के साथ शायद बातचीत हो सके या टर्म्स ठीक हो सके। लेकिन रातों रात तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, कि एकदम से हाथ पांव मिलाना शुरू कर दें, झप्पियां डालना शुरू कर दें। वो चीज तो बहुत टाइम लगेगा, और उसके लिए तो जाहिर है कि बहुत कुछ जो है पाकिस्तान की साइड से भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो वो तो इतनी खराब थी कि शायद अब वो खुशी हो रहे होंगे भारत के लोग, जिन्होंने परमिशन दी थी भारतीय टीम को खेलने की, क्योंकि जिस बुरी तरह से हारे, तो हारना होता है, ठीक है, टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन जिस बुरी तरह से हारे हैं ये लोग के 7 विकेट्स जो थी उस पे ये हार गए हैं, और उन्होंने 16 ओवर्स में ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे साथ खेलकर, बल्कि उनका फायदा ही हुआ है। मैडम, बात ठीक है कि भारत का फायदा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, जीते वो। मैडम, यूएन में क्लाइमेट चेंज में एक और जगह है, वहां पे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं डिस्कस। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स तो नहीं डिस्कस होती ना। अब स्पोर्ट्स में ये थोड़े ही आप कहेंगे, या हॉकी में या टेनिस में या बेसबॉल में, वो तो एक डिफरेंट डोमेन है। तो स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं लेके आता। आप जाके स्टडी कर लें। हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में वी कॉल स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मीडिया, इस तरह की चीजों को हम लो पॉलिटिक्स कहते हैं, कि नॉर्मली ये इसमें आप एक दूसरे के साथ चलते रहते हो। और फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इज अ हाई पॉलिटिक्स। भाई, सवाल ये पैदा होता है कि मैच हो रहा है, मैच में ऑपरेशन सिंदूर कहां आ गया?
یہ تو وہ پھر وہ بات ہو گئی کہ جی جس چیز میں بھی جائیں گے آپریشن سندور، جس چیز میں بھی جائیں گے تو جی فلانا جی ہم اپنی فوج کو، انڈین فوج کو مبارک دیتے ہیں. بھائی انڈین فوج کا تعلق کہاں سے آ گیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے؟ آپ کو نہیں لگتا پاکستان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کرے؟ اور پھر دوسرا میڈم، ہاتھ بھی نہیں ملا کے گئے، اسپورٹس مین اسپرٹ ہی نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میچ جیت گئے، ہاتھ نہیں ملا کے گئے. بند کمرے میں ہاتھ ملا لیتے ہیں انڈین پلیئر، محسن نقوی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں انڈین کیپٹن صاحب، ٹیم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ خوف ہی بڑا ہے مودی صاحب کا؟ نہیں، میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب سے ہاتھ ملانے کے بعد ڈیٹول سے ہاتھ دھویا ہوگا انہوں نے. اسے کہتے ہیں نا ڈیٹول سے سارے جرمز 99.9% جرمز مر جاتے ہیں، تو انہوں نے دھو لیے ہوں گے اور اسی لیے انہوں نے آگے کسی اور سے ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ کیا ہوگا. جہاں جگہ آپ اسپورٹس میں پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے کھلاڑی کب اسپورٹس میں پالیٹکس نہیں لائے؟ اگر آپ شاہد آفریدی صاحب کو دیکھیں تو وہ کبھی کشمیر کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی بھارت کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے باقی کھلاڑی بھی اسی ایک پوائنٹ، a sportsman who is retired, who is not playing, is a different game. But once you are serving, you are wearing an Indian flag, وہ ایک اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. ریٹائرڈ ہو جانا اور میچ کا حصہ ہونا. آپ ریٹائرڈ بندے کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا آئی سی سی کا، اس نے کون سا میچ کھیلنا ہے. تو یہ سرونگ کی بات کریں نا. تو سر اگر کوئی مطلب پہلی بات تو یہ کہ شاہد آفریدی کو بھی اور باقی پلیئرز کو بھی ہمارے یہاں اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. جا کر آپ لوگ جو ہیں کھلاڑی ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ لڑائی اور نفرتیں کم کرنے کا ریزن بننا چاہیے، نہ کہ بڑھانے کا. اور اسی طریقے سے اگر ان کے اس وقت جو اسپورٹس کے لوگ آئے تھے یا جو کرکٹرز آئے تھے اور انہوں نے اگر پہلگام کی بات کی ہے، تو کیا وہ گراؤنڈ پہ آ جانے سے کیا وہ ہندوستانی نہیں رہے؟ کیا وہاں پر آ جانے سے پہلگام کا جو اٹیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں، وہ مطلب وہ ہندوستان کے سٹیزن نہیں ہیں؟ اور اگر ان کی گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے یا ان کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سپورٹس کے لوگ جو ہیں یا کرکٹرز یہ بات کریں، اول تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھیلیں ہی نہ. مجھے تو ان کے کھیلنے پر ہی حیرت ہے، ان کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا. میں ایز اے پاکستانی کہہ رہی ہوں، ابھی جب تک کہ دونوں کنٹریز کے ریلیشنز بہتر نہیں ہوتے، ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے تھی. لیکن وہ پھر بھی گراؤنڈ پہ آ گئے، پھر بھی کھیلے. پتہ نہیں کیا پریشر تھا ان کے اوپر، کیا مجبوری تھی، وہ تو وہی جانتے ہوں گے. لیکن اس کے بعد اگر وہ پہلگام کا اٹیک کی بات کر رہے ہیں، اپنی آرمی کو اگر اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، جو دونوں کے درمیان ابھی کلیش ہوا تھا. کیا آپ اس وقت ان چیزوں کو اسپورٹس سے اور باقی چیزوں سے باہر نہیں نکال سکتے؟ یہ مطلب پاسبل نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ایز اے بھارتی سٹیزن ان لوگوں کو بالکل پورا رائٹ ہے کہ انہوں نے بات کی. اب آپ کہیں گے نہیں یہاں کیوں بات کر دی یا وہاں کیوں بات کر دی. سر آپ سے پرمیشن کوئی نہیں لے گا، آپ سے کم از کم بھارت کے پلیئرز تو پرمیشن نہیں لیں گے. ہاں اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کی پابندی ہے تو وہ آگے آ کر بتا سکتے ہیں ان کو کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی. لیکن باقی اس طرح کی مجھے تو کچھ نہیں لگتا کہ کوئی بری بات نہیں لگتی کہ انہوں نے کی. اول تو ان کو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو کھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کھیل کر انہوں نے تو یہ ایک طرح سے جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپریشن سندور ابھی جاری ہے، تو ایک طرح سے انہوں نے پاکستان کو یہ میسج دے دیا ہے کہ آپریشن سندور ختم ہو چکا ہے. اس لیے کہ اگر ختم نہ ہوا ہوتا تو پاکستان ہندوستان آپس میں کرکٹ نہ کھیل رہے ہوتے. لیکن اگر آپ کھیل رہے ہیں، صرف ہاتھ نہیں ملا رہے نا، باقی تو وہاں کھڑے ہیں بعد میں جہاں میچ کے بعد بیٹھے ہوں گے وہاں بھی چائے کافی چل رہی ہوگی، بات چیت چل رہی ہوگی، اور بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں. میں اور آپ بھی کئی انڈینز ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ ان ٹچ ہیں، وہ بات ایک الگ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب ان کے یہاں ایک غلط چیز ہوئی ہے، اس کو ہائی لائٹ وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، وہ انہوں نے کیا. اور اس وقت تو میرا خیال ہے انہیں یہ میچ ہی نہیں کھیلنا چاہیے تھا. اگر وہ اتنے اپسیٹ ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ہوں گے، تو ان کو نہیں آنا چاہیے تھا گراؤنڈ میں پاکستانی پلیئرز کے ساتھ. لیکن وہ پھر بھی آئے اور اس کے بعد ظاہر جیت بھی گئے. تو اب ہمارے پاس کوئی اور ریزن نہیں رہ گیا کہ ہم یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں سے بیٹنگ بھی خراب تھی، بولنگ بھی خراب تھی، فیلڈنگ بھی خراب تھی. ہمارے پلیئرز وہ ہیں جو پرچی پہ آتے ہیں، جن کو جو کسی نہ کسی کے رشتہ دار یا فیملی فرینڈ یا کچھ ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو رکھا جاتا ہے، نہ کہ پرفارمنس پہ. اس کے بعد جب اس بری طریقے سے ہار جاتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ نہ تو اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بولنگ خراب تھی، بیٹنگ خراب تھی، شروع میں سارے کے سارے آؤٹ ہو گئے اور اتنی بری طرح سے کہ ہر کوئی جو ہے وہ چھکے چوکے مارنے کے چکر میں تھا. یہ بات نہیں کی جا رہی. اس کے بجائے لوگوں
لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستانی پبلک جو ہے وہ اب جیسے کہتے ہیں نا بالٹی بھر کے گالیاں سنا رہی ہے ہمارے جو کرکٹ کے سپورٹس والے ہیں ان کو, تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا او جی ہاتھ نہیں ملایا. مطلب ایک کنٹری جس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی آپ کے کلاشز ہوئے ہیں, آپ نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور ابھی آپ نے کیا سے کہا گیا کہ جی 6 کیا اگلی بار تو ہم 60 جہاز جو ہیں ان کے گرا دیں گے, اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ سے ہاتھ ملائیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے کافی پئیں. تو مطلب آپ لوگ مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈبل سٹینڈرڈز کہیں تو چھوڑ دیا کریں. مطلب ٹھیک ہے بھارت, وہ افغانستان والوں کو تو ہم الو بنا لیتے ہیں اکثر ہی بیچارے جو ہے نا, وہ پٹھان ذرا سیدھے ہوتے ہیں بیوقوف بن جاتے ہیں, یہ انڈینز نہیں بنتے ہم سے بیوقوف. نہیں, مودی صاحب پہلی دفعہ میں نے زندگی میں آپ کو مزے کی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, انڈین میڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے مودی صاحب کو. مودی صاحب کو کیا انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے؟ جس طرح ہمارے میڈیا کی تنخواہیں حکومت سے آتی ہیں, انڈین میڈیا کی تنخواہیں بھی حکومت سے پیسے آتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو آتی ہیں. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ پاک انڈیا کی ٹیم نہیں ہے, یہ بی سی سی آئی کی ٹیم ہے. ڈرامے چیک کریں, یہ بھی ایک نیا ٹائپ نہیں, یہ بی سی سی آئی ورسز پاکستان ہے. وہ ایک خاتون ہے انڈیا کی پولیٹیشین, پرینکا چترویدی, وہ کہہ رہی تھی انڈین میڈیا کہہ رہا ہے if water and talks cannot go get together تو کرکٹ کیوں کھیلی آپ نے؟ بھائی پیسہ آ رہا ہے, پیسے کے لیے کھیل رہے ہیں, مطلب وہ تو اس لیے کھیل رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں اچھا کیا انڈیا نے, صحیح کیا. آپ کہہ رہی ہیں نہیں کھیلنی چاہیے, میں چاہتا ہوں کھیلنی چاہیے تھی. نہیں کچھ ٹائم سر, جب تک پاکستان سے مزید کوئی بات چیت یا کسی طرح سے ٹرمز کچھ بہتر نہیں ہوتے, میرے خیال ہے کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے تھی. اتنی زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے سے بالکل کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں کر رہے, لیکن کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے. بھائی نہیں کھیلنی چاہیے تھی. اتنا کون سا وہاں پر جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ فاقے پڑ رہے ہیں یا کھانے کی کمی ہو گئی ہے بھارت میں. اگر آپ پیسے کے لیے کہہ رہے تو ایک دو کچھ ٹائم اور کرکٹ کھیلے بغیر بھی گزارا ان کا ہو جاتا, لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں شاید وہ چاہ رہے ہیں, یا کوئی تھرڈ پارٹی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, امریکہ یا چائنا, ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ جی تھوڑی سی بات چیت بڑھائیے, تو ظاہر ہے وہ کوئی اور طریقے سے ہی آئیں گے نا, ایک دم سے تو ڈائلاگ شروع نہیں ہو جائے گا. شاید اس لیے کرکٹ کھیلنے دی ہوگی, ورنہ میرے خیال سے تو اس وقت کرکٹ نہیں ہونی چاہیے تھی.